السلام علیکم۔ پاکستان افیئرز میں خوش آمدید۔ کسی ملک کی اکانومی یا معیشت کا تذکرہ ہو اور اس ملک کی ایکسپورٹس امپورٹس کی بات نہ کی جائے، ایسا ممکن نہیں۔ آج ہم پاکستان کی ٹاپ ایکسپورٹس یا برآمدات کی بات کریں گے، یعنی پاکستان کون کون سی اشیاء دوسرے ممالک کو فروخت کرتا ہے۔ ہم پاکستان کی امپورٹس یا درآمدات کی بات بھی کریں گے، یعنی پاکستان کن ممالک سے اپنی اشیاء منگواتا ہے۔ آخر میں ہم بات کریں گے کہ تجارتی خسارہ کیا ہوتا ہے اور پاکستان کا تجارتی خسارہ سال 2020 سے 21 کے دوران کتنا تھا۔ اگر بات کریں پاکستان کی اہم ایکسپورٹس کی، یعنی پاکستان کون سی چیزیں دوسرے ممالک کو فروخت کرتا ہے، برآمد کرتا ہے یا باہر بھیجتا ہے۔ برآمد، باہر، یہ کی یاد رکھیے گا کیونکہ بعض لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ برآمد اور درآمد میں کیا فرق ہے۔ برآمد کرنا باہر کے ملک بھیجنا اور درآمد کرنا اپنے ملک منگوانا۔ یہ ہے آپ کے سامنے پاکستان کی ٹاپ ایکسپورٹس۔ یہ حالیہ ڈیٹا ہے اور عام طور پر بھی ہماری ایکسپورٹس یہی ہوتی ہیں۔ پاکستان نے سب سے زیادہ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل سیکٹر میں کی تھی اور ہماری سب سے بڑی انڈسٹری بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہی ہے، یعنی کپڑے کی صنعت۔ کپڑے کی صنعت سے متعلق ہم نے $15 بلین کی ایکسپورٹ کی تھی۔ عام طور پر ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری 10 سے 13 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹ کرتی ہے، لیکن چونکہ یہ کرونا پیریڈ تھا اس لیے بعض دوسرے ممالک کے آرڈرز بھی ہمیں مل گئے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے سیریلز یعنی چاول، مکئی وغیرہ میں $2.1 بلین کی ایکسپورٹ کی تھی۔ ہم نے چمڑا اور جانوروں کی آنتوں سے بنی ہوئی اشیاء $583.4 ملین کی ایکسپورٹ کی تھیں۔ جانوروں کی آنتوں سے ٹینس کے ریکٹس اور وائلن وغیرہ کی سٹرنگز بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے نمک، سلفر یعنی گندھک، پتھر، سیمنٹ کی $423 ملین کی ایکسپورٹ کی تھی۔ ہم نے $435.3 ملین کا کاپر یعنی تانبا بھی ایکسپورٹ کیا تھا۔ آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ سلفر یعنی گندھک کا استعمال گن پاؤڈر یا بارود بنانے، ماچس بنانے، پٹاخے بنانے اور سکن ٹریٹمنٹ وغیرہ میں ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ پاکستان نے پھل اور نٹس $418.6 ملین کے ایکسپورٹ کیے تھے۔ پھلوں میں آم اور کنو سر فہرست ہوتے ہیں جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے۔ نٹس سے مراد چلغوزے، بادام اور اخروٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ پاکستان نے $380.5 ملین کا آپٹیکل، ٹیکنیکل اور میڈیکل اپریٹس بھی فروخت کیا تھا۔ آپٹیکل اپریٹس آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جو اپریٹس نظر چیک کرنے والے کے پاس ہوتا ہے۔ میڈیکل اپریٹس میں سرجیکل انسٹرومنٹس یعنی آلات جراحی وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ پاکستان گندم بھی ایکسپورٹ کرتا تھا، لیکن انتظامی نااہلی، ڈرامے بازیوں اور بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے پاکستان اپنی گندم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے گندم امپورٹ کرتا ہے۔ چینی کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر اتنا کمزور کیوں ہے، تو اس کی ایک وجہ تو آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت پیچھے ہے۔ اگر پاکستان زیادہ ڈالرز یا زر مبادلہ کمانا چاہتا ہے تو پاکستان کو ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے آنا ہوگا۔ پاکستان جو چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے ان میں بھی اپنا میکسیمم پوٹینشیل یوز نہیں کرتا۔ بنگلہ دیش جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں ہم سے پیچھے ہوتا تھا وہ ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو خام مال بیچنے کی بجائے چیزیں بنا کر بیچنی چاہیے۔ یہ ہے ان ممالک کی فہرست جن کو ہم اپنی اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ ویڈیو کو پاز کر کے یا اسکرین شاٹ لے کر اس لسٹ کو اچھی طرح پڑھ لیجئے گا۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اشیاء سب سے زیادہ امریکہ کو فروخت کرتے ہیں۔ چائنا اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ رہے کچھ اور ممالک جن کو ہم اپنی اشیاء بیچتے ہیں، یہ بھی پڑھ لیجئے گا۔ کانٹیننٹس کے لحاظ سے بات کریں تو ہماری اشیاء سب سے زیادہ یورپ اور ایشیا میں بکتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ مالی سال 2020 سے 21 کے دوران پاکستان کی اہم درآمدات کیا رہی تھیں۔ عام طور پر بھی پاکستان کی اہم درآمدات یہی ہوتی ہیں۔ امپورٹس میں پہلے نمبر پر ہیں منرل فیولز یعنی کوئلہ، گیس اور پیٹرولیم۔ ان کی ہم نے $10.3 بلین کی امپورٹ کی تھی۔ دوسرے نمبر پر بجلی کی مشینری اور ساز و سامان $4.6 بلین کی امپورٹ کی تھی۔
دوسری مشینری جیسا کہ ایکسکویٹرز، بلڈوزرز وغیرہ اور کمپیوٹرز کی 4.1 بلین ڈالرز کی امپورٹ کی تھی۔ 3.2 بلین ڈالرز کا لوہا اور سٹیل منگوائے تھے۔ خوردنی تیل اور موم کی 2.25 بلین ڈالرز کی امپورٹ کی تھی۔ خوردنی تیل یعنی کھانے میں استعمال ہونے والا تیل۔ میں نے آپ کے ساتھ مالی سال 2020 سے 21 کا ڈیٹا شیئر کیا ہے، لیکن ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے 2019 میں 601 ملین ڈالرز کی پتی امپورٹ کی تھی، اور یہ کوئی مثبت بات نہیں ہے۔ پاکستانی حکومت کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ چیزیں اگائے اور بنائے تاکہ ڈالرز کو بچایا جا سکے، کیونکہ اسی ڈالر کے لیے ہمارے وزرائے اعظم قرض مانگ کر ملک کا وقار نیچا کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہم نے 2.17 بلین ڈالرز کی پلاسٹک اور پلاسٹک سے بنی ہوئی اشیاء امپورٹ کی تھیں۔ 2.13 بلین ڈالرز کے آرگینک کیمیکلز امپورٹ کیے تھے۔ یہ آرگینک کیمیکلز میڈیکل انڈسٹری، فارماسیوٹیکل انڈسٹری، پلاسٹک پروڈکشن وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ تقریباً 1.5 بلین ڈالرز 1.44 بلین ڈالرز کی گاڑیاں منگوائی تھیں۔ 1.39 بلین ڈالرز کی کپاس امپورٹ کی تھی۔ اس سال کپاس کی پیداوار کم ہوئی تھی، لیکن اگر ویسے بھی حکومت پاکستان نے کپاس کی طرف توجہ نہ دی تو عن قریب پاکستان مستقل طور پر کپاس امپورٹ کرنے والا ملک بن جائے گا، اور یہ مایوس کن بات ہے۔ یہ ہے ان ممالک کی فہرست جن سے پاکستان اپنی چیزیں منگواتا ہے۔ پاکستان سب سے زیادہ چائنا سے اپنی چیزیں منگواتا ہے۔ اس فہرست کو بھی پڑھ لیجئے گا۔ یہ رہے اس فہرست کے باقی ممالک۔ اگر آپ ایسی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے لال بٹن کو کلک کر لیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا۔ آخر میں ہم بات کریں گے تجارتی خسارے کی۔ اگر آپ کسی ملک کی ایکسپورٹس میں سے امپورٹس کو منفی کریں اور جواب مثبت میں ہو تو ہم کہیں گے کہ اس ملک کی ٹریڈ یا تجارت سرپلس یعنی اضافے میں ہے، لیکن اگر جواب منفی میں ہو تو ہم کہیں گے کہ اس ملک کی ٹریڈ یا تجارت ڈیفیسٹ یعنی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اگر ایکسپورٹ زیادہ ہوں تو ملک کی تجارت سرپلس یعنی اضافے میں ہوگی۔ اگر ایکسپورٹس کم اور امپورٹ زیادہ ہوں تو ملک کی تجارت خسارے یعنی ڈیفیسٹ میں ہوگی۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو ریوائنڈ کر کے اس بات کو دوبارہ سن لیجئے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کر لیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس 7 بلین ڈالرز اور امپورٹس 5 بلین ڈالرز ہوں، تو پاکستان کی تجارت سرپلس یعنی اضافے میں ہوگی، کیونکہ پاکستان کے پاس 2 بلین ڈالرز بچ گئے۔ اور اگر 7 بلین ڈالرز امپورٹس اور 5 بلین ڈالرز ایکسپورٹس ہوں تو پاکستان کی تجارت خسارے یعنی ڈیفیسٹ میں ہوگی، کیونکہ پاکستان کے 2 بلین ڈالرز کم ہو گئے۔ مالی سال 2020 سے 21 کے دوران پاکستان کا تجارتی خسارہ 31 بلین ڈالرز تھا۔ پاکستان اس خسارے کو کافی حد تک تو ترسیلات زر یا فورن ریمیٹنسز کے ذریعے کور کرتا ہے۔ ترسیلات زر یا فورن ریمیٹنسز سے مراد وہ پیسہ ہوتا ہے جو بیرون ملک پاکستان بھیجتے ہیں۔ اگر یہ خسارہ پورا نہ ہو سکے تو پاکستان کو قرضہ مانگنا پڑتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ۔